الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. قابل احترام ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر سال رمضان آتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ رمضان ہمیں بدل بھی پاتا ہے؟ رمضان وہ مہینہ ہے جو صرف سالانہ کیلنڈر کو ہی نہیں بدلتا بلکہ دلوں کو بدلنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو. اسی طرح قرآن مجید کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. یہ مہینہ گویا ایمان اور اعمال کو نکھارنے کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت روزہ کی برکت اور اپنی رحمت خاصہ کے ذریعے سے اہل ایمان کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، یعنی مٹا دیتے ہیں اور ان کی بخشش فرما دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے رمضان کے اندر ہماری عبادت کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے. ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کیسا ہوتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت اور ریاضت میں عام دنوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت اپنے عروج پر ہوتی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہی معمولات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کر سکیں. رمضان آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں واضح اضافہ ہو جاتا تھا. اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں وہ عبادت کرتے تھے جو دوسرے مہینوں میں نہ کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کے اندر قرآن کے ساتھ بھی خاص تعلق ہوتا تھا کہ اس بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے. اس حدیث مبارکہ کے اندر سخی اور قرآن کے دور کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، کہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے، اس کو سمجھنے کی اور اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے. راتوں سے قیام کرنے سے مراد یہ ہے کہ نوافل کا اہتمام اور راتوں کو جاگ کر عبادات کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں قیام فرماتے، آپ خود بھی قیام کرتے، صحابہ کو بھی ترغیب دیتے. نبی علیہ السلام کا رمضان المبارک میں سخاوت کا یہ عالم ہوتا کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، صدقہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے اور لوگوں کی ضروریات کا خاص خیال رکھا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی روزے دار کو افطار کروائے اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کو اپنانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور ترغیب دیتے کہ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے یا گالی دے تو تم کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا رمضان صبر، برداشت، نرم گفتگو، دل آزاری سے مکمل اجتناب اور عبادت سے بھرپور. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان میں قرآن کو زندگی کا
محور بنا لیتے تھے۔ بہت سے صحابہ غیر ضروری مصروفیات چھوڑ دیتے، تجارت کم کر دیتے، قرآن، نماز اور ذکر میں زیادہ وقت لگاتے۔ ان کے لیے رمضان قرآن کے ساتھ دوبارہ جڑنے کا وقت ہوتا تھا۔ ان تمام باتوں کے آخر میں، ان تمام باتوں کو سننے کے بعد ایک سوال یہ ہے، کیا ہمارا رمضان صرف سحری، افطاری اور نیند کا نام ہے؟ کیا ہمارے معمول میں قرآن پاک کی تلاوت آتی ہے؟ کیا ہمارے اخلاق اس طرح بہتر ہوتے ہیں جو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اعمال سے سنے؟ تو یاد رکھیے کہ اہم بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصل چیز یہی ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، ہم پرہیزگار بنیں اور اس رمضان کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کے اندر بڑی تبدیلی لے کر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے رمضان کو اچھے طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی سنت کے مطابق گزارنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔